بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں، وراثت کی اہمیت اور اس کا علم جاننا کتنا ضروری ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کچھ ایسی چیزیں جو ہم غلط کرتے ہیں، جو آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک مسئلہ کہ لوگ زندگی میں ہی اپنا مال بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اجازت تو ہے کچھ شرطوں کے ساتھ، بیٹی بیٹے کو برابر دیا جائے۔ اس میں بھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ بیٹے کو پھر بعد میں ملے تو زیادہ ملتا، اگر بعد میں ملے وراثت میں تو بیٹے کو زیادہ ملے گا۔ تو بیٹوں کو بھی اگر یہ مسئلے کا پتہ ہو تو شاید وہ بانٹنے ہی نہ دیں زندگی میں، کہ چلیں بعد میں جب کسی کا حصہ بنے گا تو پھر ہم تقسیم کر لیں گے۔ بیٹوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جلدی کے چکروں میں ان کا آدھا حصہ مارا جا رہا ہے۔ باقی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں بعد میں، تو وہ زندگی میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں اپنے اوپر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ضروری ہے شاید یہ مسئلہ کہ زندگی میں ہی بانٹ دیا جائے۔ وراثت اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہے، اور زندگی میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ وہ اپنا مال ضرور بانٹے۔ یہ شریعت نے کسی کو فورس نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کوئی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ وراثت کا رکھا ہے، تاکہ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، پھر ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اور ایک اور چیز ہے اس میں کہ اپنے اوپر خواہ مخواہ کیوں بندہ کو مصیبت لے کے چلا جائے۔ دیکھیں، پہلے ہی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو جو زندگی کے بعد کے مسائل ہیں وراثت والے، تو ہم اپنی زندگی میں ہی اس کو بانٹنا شروع کر دیں۔ کیونکہ زندگی میں اگر آپ نے بعد کے جو مسائل ہیں، مرنے کے بعد کے جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے بچوں نے بانٹنا ہے، وہ آپ زندگی میں ہی بانٹنا شروع کر دیں گے، تو شاید آپ غلط تقسیم کر دیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو محروم، تو پھر آپ کی اس میں پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے بندہ جب زندگی میں اپنا مال، اور اس میں نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ بعد میں اگر وراثت ہو تو بیوی کو بھی ملتا ہے، 1/8 اولاد ہو ماں باپ کو بھی ملتا ہے، تو پھر یہ سارے وارث رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر شکل یہی ہے کہ بندہ وراثت کے اوپر رہے۔ ہاں، وصیت کر دے، اگر کسی کو خطرہ ہے کہ میرے کچھ بچوں کو، بیٹیوں کو نہیں ملے گا، صحیح نہیں بچے دیں گے، تو وصیت کر دے سبھی کو اکٹھا کر کے کہ یہ میرے بچیوں کو بھی ملے، میرے بچوں کو بھی ملے مال۔ یہ تو وہ کر ہی سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی نہیں کرے گا تو اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تو وصیت کر دی۔ تو لیکن اگر اس نے غلط تقسیم کر دی تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، وہی پکڑا جائے گا جس نے کی ہے۔ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے کر دیا، باپ نے جہالت کی بنا پہ، نہیں سمجھ اس کو، نہیں لمس، تو پھر بچوں کو چاہیے کہ وہ مسئلے کو سدھاریں، سب کو دیں، اپنی بہنوں کو بھی دیں۔ باپ نے نہیں دیا، اب بچوں کا کام ہے وہ مسئلے کو سدھاریں۔ تو یہ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں کہ زندگی میں آپ مال بانٹیں گے، آپ کو شاید کوئی اس طرح آپ کا خیال نہ رکھے، بیٹے ہی شاید آپ کا اس طرح خیال نہ رکھے، یا بیٹیاں کو آپ دے دیتے ہیں، بیٹیاں اس طرح خیال نہ رکھیں، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ کو گھر میں ہی نہ رکھیں، یہ بھی ہم نے واقعہ اکثر سنے ہیں۔ اس طرح پھر اولاد خیال نہیں رکھتی، تو اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے اولاد رہے، بچوں کو دیں رہنے کے لیے، مالک نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ بطور مالک بنا دیں گے قانونی طور پہ، اور ویسے بھی ہبہ کر دیں گے، تو پھر یہ مسائل آپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مال کی ضرورت پڑے تو اگر آپ کے اوپر قرض ہو، تو آپ کا جو مال ہوگا تو وہ اس میں سے ہی آپ کا قرض اتارا جائے گا، بچوں میں بعد میں تقسیم ہوگا، تو شاید بچے آپ کا قرض بھی نہ اتاریں بعد میں، سب آپ نے بانٹ دیا، تو یہ پھر مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مال کی، کیونکہ ان کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کل کی جو اولاد ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، تو خواہ مخواہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ زندگی کے بعد کے مسائل ہیں، بندہ اپنے زندگی میں ہی اپنے اوپر لے لے۔ تو اس لیے اچھی شکل یہی ہے کہ جو زندگی میں مال بانٹتے ہیں،
یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حصہ مرنے کے بعد ہی اللہ نے رکھا ہے بچوں کا، باپ کے مال میں، ماں کے مال میں 1 روپے کا حصہ نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ کی سانسیں چل رہی ہیں 1 روپے کا حصہ نہیں ہے بطور مالک بچوں کا۔ تو اس لیے دینا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا حصہ بن چکا ہے، پھر وہ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ان کا حصہ بنتا ہے، شاید دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حصہ مرنے کے بعد اللہ نے ان کا رکھا ہے۔ تو اس لیے اگر دینا تو کوئی شرطوں کے ساتھ کہ صحیح قرآن سنت کے مطابق جو صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کی، صحیح بخاری کی، کہ پھر سب اولاد میں انصاف کریں۔ اگر کسی کو ایک کو دے دیا زیادہ اور کم تو پھر وہ بھی واپس لے لے، کیونکہ باپ ہبہ لے سکتا ہے۔ اگر غلط ہبہ ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے باپ، سب کو دے، بیٹی بیٹے میں کوئی فرق نہ کرے، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ خود ہی انسان اپنا مال بانٹ رہا ہوتا ہے بچوں میں۔ تو جب ایک ہی لیول کے لوگ ہوں نا تو ان میں برابر برابر ہی ہوتا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں بیوی کو بھی کچھ دے دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں بیوی اگر ایک کو دیا تو پھر دوسری کو بھی وہ پابند ہے، دوسری کو بھی دے گا۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دینا یہ علماء پسند نہیں کرتے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اولاد کو شریعت کے حوالے سے یا کوئی بھی، آپ کو اللہ نے قوام بنایا ہے تو مال اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ہی بانٹ دیا تو شاید اولاد آپ کا اس طرح خیال نہ رکھے، آپ نے دوسری شادی بھی کرنی ہو تو آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ کون کرے گا کسی سے شادی اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے؟ تو یہ ساری خرابیاں بندہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مسائل پیش ہے۔ زندگی میں مال بانٹنے سے یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وراثت کے اوپر رہیں، جو اللہ کا نظام ہے وہی صحیح نظام ہے، تو اس کے اوپر ہی بندے کو رہنا چاہیے۔ وصیت کر دینی چاہیے بچوں میں کہ میرے بعد سب کو جائے جو جو کسی کا بنتا ہے، یہ بیسٹ شکل ہے، وصیتیں بنانی چاہیے۔ السلام علیکم۔